یہ سون مونگ یپر یہ مونگ وومت یہ گو کاشر مونگ یہ ون پانے تو ون یتھے کر بہ سارے کلین میں پچھلی ویڈیو میں مولی اور شلگم کے بیج بونے والی تھی مطلب مجھ بیول تو گوگجہ بیول لیکن دیر ہو گئی تھی اس لیے میں نے صرف مولی کے بیج بوئے تھے مزید ونہو بہ تہ اخ کتھ اگر تھی کشمیری فیمس ریسپی یا دیسی کچن گارڈن ٹپس آسنو ضرورت تو تم خاطر کرو تھی سبسکرائب ہوم تھالی سٹوری السلام علیکم ایوری ون کس ویڈیو من واو بہ گوگجہ بیول یس مے تھومت پارس مجھ بیول تو گوگجہ بیول یہ ہائیبرڈ بیول کوالٹی تہ کوانٹٹی تہ اصل نیران مطلب اتھ ویچھ گوگجہ تو بیٚیہِ واریاہ فصل نیران اب میں سب سے پہلے ایک بہترین ٹیکنیک دکھاؤں گی یہ شلگم کے بیج بونے کے لیے دیکھو یہ رہا گھر کا ہائیبرڈ بیج شلگم کے میں ان کو ڈائریکٹلی زمین میں نہیں بوؤں گی اس کو ہمیں ریت کے ساتھ ملا کر بونا ہے جو کہ میں آگے ویڈیو میں دکھاؤں گی ساروی کھت گوڑ کر بہ ام خاطر زمین تیار یتھ زمینس اس میں پران وومت تو پتہ کور میں سہ ہارویسٹ ون کر بہ یہ زمین صاف تو ست ست تلس یم کچھ کل بیٚیہِ ما آسنس کینٛہہ کنہِ پھلۍ تہٕ تِم تہِ تُلس بہٕ اب میں اس زمین کو ہلکا ہلکا کھود دوں گی اور ساتھ ساتھ کوئی ویڑ کنکر ہوگا وہ بھی میں نکالوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ زمین کتنی زرخیز ہے کیونکہ ریزن وہی ہے جو میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں چاہے کچن گارڈن ہو یا گھر کا گارڈن میں ہمیشہ آرگینک کھاد استعمال کرتی ہوں شلگم کے بیج بونے کے لیے مٹی کا سافٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر مٹی سخت ہو یا مٹی میں کوئی کنکر یا پتھر ہو تو کل کو جب شلگم اگیں گے تو ان کی شکل ٹیڑھی میڑھی ہو سکتی ہے ویسے یہ مٹی سافٹ ہی تھی لیکن پرسوں بارش پڑ گئی تھی اس لیے یہ تھوڑی کمپیکٹ ہو گئی ہے ون ٲسِو تُہۍ وٕچھان بہٕ کِتھ کٔنۍ چھَس یہِ ڈوٗر کھنان سۭتۍ سۭتۍ تُلس کنہِ پھٔلۍ تہٕ گاسہٕ تہِ کڑس ون مکلو میں یہ زمین تیار کرے ون ترا بہ آرگینک کھاد میرے پاس یہ کیٹل مینور تھے میں اس میں یہی ڈالوں گی اور ساتھ میں تھوڑی سی ڈائی کھاد بھی جو کہ آپشنل ہے ایکچولی جو یہ ڈائی کھاد ہے نا اس سے سوئل موئسچر رہتی ہے اور سیڈز بھی جلدی جرمینیٹ ہوتے ہیں ون چھک بہ یہ ڈائی کھاد ڈورتھ ژۄپٲرۍ تِکیازِ کھاد چھکنہٕ سۭتۍ چھِ زمینس نمی روزان تہٕ تمہِ سۭتۍ چھُ پتہٕ بیول ؤلۍ ؤلۍ یِوان زیٹھ اب میں اس میں کٹل مینور ڈالوں گی یاد رکھے ہمیں اس میں گیلی کٹل مینور نہیں ڈالنی ہے کیونکہ اگر ہم اس میں گیلی کٹل مینور ڈالیں گے تو اس میں نائٹروجن کا مقدار زیادہ ہوگا پھر کل کو جب شلگم اگیں گے تو ان کے صرف پتے ہرے اور بڑے ہو جائیں گے لیکن شلگم چھوٹے رہ جائیں گے اسی لیے کٹل مینور سوکھی اور سڑی ہوئی ہونی چاہیے مطلب اس اتھ یہ بوجر ترو یہ گژھِ ہوٚکھ آسُن اوٚدُر گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ اتھ یی تمہِ سۭتۍ گاسہٕ بیٚیہِ گژھٮ۪س پٕژٕے یوت کھسٮ۪س تہٕ تلہٕ بنٮ۪س نہٕ گۄگٕج وۄگٕج کینٛہہ اس لیے چھُ ہوٚکھ تراوُن بیٚیہِ گژھِ آسُن سُہ سڑیومُت سُے چھُ واریاہ کامیاب روزان اب میں نے یہ کھاد اور کٹل مینور اس میں ڈالی ہے اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا کھود لوں گی تاکہ یہ کھاد مٹی کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے مطلب ون ملا بہ یہ ساری کھاد ات زمینس مز تاکہ کھادِ ہند یم نیوٹرنٹس چھ تم ملان اصل پٲٹھۍ زمینس سۭتۍ اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں یہ کھاد کس طرح اس مٹی میں ملا رہی ہوں ایک اور بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو شلگم ہے نا یہ ونٹرز کی سبزی ہے اس کو ہمیں اینڈنگ اگست ہی لگانا ہے ورنہ یہ بیج اچھے سے نہیں اگ پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مٹی کتنی سافٹ ہے اس میں کوئی کنکر وغیرہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ اس میں شلگم اچھے سے گرو کریں گے وائرل میں یہ کھاد وغیرہ ات زمینس ست ون کر بہ ات لیولنگ
ون اس مےٚ یہِ ٹوٗل تہٕ وۄنۍ کر بہٕ امی سۭتۍ اتھ لیولنگ کُنہِ جایہِ ما آسٮ۪س تھزر تہٕ امہِ سۭتۍ گژھٮ۪س برابر لیولنگ بیٚیہِ ییٚلہِ پگہہ أسۍ آب اتھ ڈوٗرِس برو تہٕ سُہ واتہِ اصل پٲٹھۍ سٲرسٕے ڈوٗرِس نہ کہِ أڑسٕے ڈوٗرِس مطلب میرے پاس یہ ٹول تھا میں اسی سے اس چمن کی لیولنگ کروں گی تاکہ جب میں کل اس میں پانی ڈالوں گی تو وہ پانی ایک ہی سائڈ نہ جائے بلکہ اس چمن کے ہر کونے تک پہنچ جائے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں کس طرح آرام سے لیولنگ کر رہی ہوں چلو زمین تیار ہو چکی ہے اب ہم بیج بوئیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ صبح کا ویو دیکھیے زمین ہماری تیار ہے لیکن اب باری ہے شلگم کے بیج بونے کی لیکن بیج بونے سے پہلے میں آپ کو یہ بہترین ٹیکنیک دکھاؤں گی میں نے ایک مٹھی بیج کے ساتھ 2 کٹوری ریت ملائی ہے کیونکہ یہ شلگم کے بیج بہت پتلے ہوتے ہیں اگر ہم ایسے ہی بوئیں گے تو یہ بیج کافی نزدیک اگ سکتے ہیں اور ہمارا فصل بھی اچھا نہیں نکلے گا مطلب اس یہ گۄگجہِ بیول چھُ آسان یہ چھُ آسان واریاہ توٚن توٚنٕے وَوُن یہ چھُ نہ نیُک آسان یہ چھُ واریاہ کم باسان ڈوٗرِس وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ سٮ۪کھ رلاوو نہ سۭتۍ تمہِ سۭتۍ چھُ یہِ واریاہ باسان اتھ چھُ پتہٕ باگنٕے تہِ نیران یہِ چھُ سٲرسٕے ڈوٗرِس پوشان پتہٕ یہِ چھُ باسان کمٕے یہِ چھُ ونان یہِ کپٲرۍ ووٕ بہٕ ییٚلہِ اتھ سٮ۪کھ چھِ رلاوان یہِ چھُ پتہٕ گُتوٗل باسان یہِ چھُ پتہٕ سٲرسٕے ڈوٗرِس پوشان تہٕ توٚن توٚن تہِ چھُ پتہٕ گژھان اگرے گۄگجہِ ہَکھ کھسہِ تہِ گوٚن پگہہ چھِ پتہٕ یہِ کڑان مطلب پٲنٛزراوان چھِ اتھ چھُ نہ گوٚن گوٚن کڑان تہٕ تتھ تہِ چھِ سبزی بنان یُس پتہٕ رنان چھِ یتھ زن ونان چھِ گۄگجہِ ہَکھ اگر آپ چاہو تو آپ یہ بیج چھوٹی چھوٹی دہریوں میں بھی بو سکتے ہو لیکن میں ہمیشہ ایسی ہی بوتی ہوں کیونکہ ییٚلہِ یہِ بیول پگہہ کھسان چھُ یہِ چھُ تھوڑا گوٚن گوٚن آسان پتہٕ چھِ اتھ کینٛہہ کُلۍ کڑان تہٕ تِم چھِ پتہٕ أسۍ رنان وۄنۍ مۄکلوو مےٚ سورُے گۄگجہِ بیول ؤوِتھ تہٕ وۄنۍ دِمہٕ بہٕ اتھ یِم ڈۄنگرِ سۭتۍ تھوڑا ژوڑ تاکہِ یہِ بیول رلہِ اصل پٲٹھۍ زٔمیٖنس منٛز یہِ چھُ اکھ گٲنٛٹہٕ تہِ کمٕے آسان زٔمیٖنس منٛز ژھٕنُن وۄنۍ دِمہٕ بہٕ وارٕ اتھ ڈوٗرِس ژوٗر تہٕ یہِ رلہِ سورُے بیول زٔمیٖنس منٛز اب میں نے یہ سارے بیج لگا دیے اب میں اس کے اوپر کچھ ٹہنیاں رکھوں گی یہ ٹہنیاں کافی حد تک اس چمن کو باقی جانوروں سے پروٹیکٹ کریں گے ورنہ یہ بیج کبوتر یا کوئی بھی جانور چگ جاتا ہے مطلب اگر یہ پٮ۪ٹھ کنی روٗد نا یہ بیول کوتر چھِ یِوان تہٕ تِم چھِ نِوان اتھ کھٮ۪تھ بیٚیہِ چھِ کانٛہہ تہِ جانور یِوان تِم چھِ تچھان اتھ چھُنہٕ پتہٕ کانٛہہ حسابٕے روزان اب مجھے دیجیے اجازت اس بات کے ساتھ لائک شیئر اور سبسکرائب سے دے ہماری محنت کو زباں تاکہ ہوم تھالی اسٹوری بنے آپ کی اپنی داستان اللہ حافظ نیچے مرژٕوانٛگن ہیٚتۍمٕتۍ پاپٕنۍ پاپہٕ داغ چھُ لوٚگمُت یِمن دوٚپمَے اَسہِ چھِ ہیٚتۍمٕتۍ مرژٕوانٛگن پاپٕنۍ پاپہٕ داغ چھُ یِمو دیُتمُت یِم گٔے بمہٕ ژوٗنٛٹھۍ أسۍ چھِ وٕہٕرۍ ؤرِیَس بٲدیان نیران یِم گٔے رازما یِمن چھِ پتہٕ یِم وۄزجہِ ہٮ۪مہٕ پٮ۪وان کِڈنی بیٖنٕز وۄزجہِ وۄزجہِ لال رازما یہِ گوٚو بٲدیان وٕچھ سا کۭژاہ رازما چھِ یِم چھِ ۂڑۍ رازما یِم گٔے یِم سپوٹٕچ ضروٗرت یِمن رازماہن آسان یِمن چھِ أسۍ دال بناوان وٕہٕرۍ ؤرِیَس کِس